والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي أبطه الدهامي بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين صلوات عزیزان محترم برادران ملت، بہت جلدی چلنا ہے اس لیے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں بھی ایک مجلس ہے، وہاں بھی خطاب کرنا ہے، لہذا یہ مجھے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں شیموگا میں، اور میں ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ایمانی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں شیموگا والے، اور میں وہاں ہمارے یہاں حالانکہ جمعہ نہیں ہوتا لیکن خطبے ہوتے ہیں، تو ان خطبوں میں بھی میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جیسی نگر کا یہاں کوئی ہوگا تو بھائی بھی دے گا کہ شیموگا کے تمام مومنین میں جو جذبہ عزاداری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولا کو یہ جذبہ پسند ہے، اس لیے کہ آپ حضرات واقعاً عزاداری کا جو حق ہے اسی حق سے انجام دیتے ہیں، چاہے آپ کی طرف والے ہوں یا ادھر وہاں والے ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی، ہمارے یہاں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، جہاں بھی نام حسین آتا ہے ہم سب جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عزاداری کسی ایک آدمی کی میراث نہیں ہے، عزاداری کسی ایک گھر کی میراث نہیں ہے، عزاداری کسی ایک علاقے یا قریے کی میراث نہیں ہے، عزاداری پورے عالمین کے لیے ہے اور عزاداری پوری کائنات کے لیے ہے۔ خداوند عالم نے عزاداری اور یہ امام حسین علیہ السلام یہ عزاداری بچانا نہ تو ہمارا کوئی فریضہ ہے کہ ہم بچائیں، اس لیے کہ ہم اگر پوری طاقت بھی لگائیں تو اپنی طاقت سے ہم عزاداری کو بچا نہیں سکتے، یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے حسین تو نے سب کچھ لٹا کر میرے دین کو بچایا ہے، اب مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں اپنی قدرت سے تیری عزاداری کو بچاؤں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ صدقہ امام حسین ہے، امام حسین کا صدقہ تمام ذاکر تمام خطیب کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ یہ امام حسین کا صدقہ ہے، نا، یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ امام حسین کا صدقہ نہیں ہے، علی اصغر کا صدقہ ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا آپ کے سامنے واقعہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ علی اصغر کا خون آسمان پر پھینکوں، تو آواز آئی کہ میرے حسین اگر یہ خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی، یہ آپ نے سنا ہے، پورا ثبوت ہے، علامہ مجلسی میں بہار الانوار جلد نمبر 27 میں بھی لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر امام نے چاہا کہ زمین پہ ڈال دوں تو آواز آئی زمین سے، بلکہ آواز پروردگار تھی، کہا حسین اگر خون نہر کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا، تو اگر خون علی اصغر زمین پر چلا جاتا تو دانہ پیدا نہ ہوتا، اگر آسمان پر چلا جاتا تو بارش نہ ہوتی، یہ دونوں چیزیں ہی تو ہے زندگی کے لیے، بھائی دانہ کھائیں گے تبھی تو زندگی ہے، اور دانہ کب پیدا ہوگا جب آسمان سے بارش ہوگی، تو توجہ رکھیے گا، یہ حسین کا صدقہ نہیں ہے، یہ تو حسین
آدمی بھی آئے تو 130 آدمی آنے چاہیے، مگر آپ فرش اعضاء کی حالت کو دیکھیے، سب جگہ گئی ہے۔ جہاں بھی میں مجلس پڑھنے گیا، مظفر نگر میں بھی پڑھا، میں گجرات میں جا کے اسلام پڑھا، تو وہاں ماشاءاللہ 30,000 کی بستی، وہاں بھی دیکھیے مائک، یہ مائک اوپر کے مائک تو بند ہو جانے چاہیے، اس کا سہارا بہت ملتا ہے لوگوں کو، اوپر کے مائک بند ہی ہو جانے چاہیے ہر بستی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اوپر آواز جا رہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرش اعضاء پر جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں سن لو، اس لیے اوپر کے مائک بند ہونے چاہیے، اندر کے مائک چلنے چاہیے کہ چلو فرش اعضاء پر چلے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ جتنا ثواب فرش اعضاء پر بیٹھ کر مجلس سننے کا ہے، اتنا ثواب اگر آپ فرش اعضاء کے باہر سامنے بھی کھڑے ہو تو نہیں ملے گا۔ جتنا ثواب فرش اعضاء پر آنے کا ہے، اتنا ثواب گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ فرش اعضاء پر آنے کے کم سے کم 4 موٹے موٹے ثواب ہیں۔ پہلا ثواب ہے فرش اعضاء پر بیٹھنے کا، دوسرا ثواب ہے خطیب ذاکر یا عالم کے چہرے کو دیکھنے کا، تیسرا ثواب ہے کہ فرش اعضاء پر معصوم آتے ہیں، نہ جانے ہم کس معصوم کے پاس بیٹھے ہو، معصوم کے پاس بیٹھنے کا ثواب ہے، اور چوتھا ثواب ہے فرش اعضاء پر بیٹھ کر جو ہماری آنکھ سے آنسو نکلیں گے وہ جناب زہرا اپنے مبارک میں لے گی۔ فرش اعضاء والوں کے آنسو لے جاتی ہے، باہر بیٹھنے والوں کے آنسو نہیں لے جاتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ یہ 4 ثواب فرش اعضاء کے ہیں۔ پہلا ثواب ہے یہ مصلی ہے، نماز سے کم نہیں ہے فرش اعضاء، جو مصلی کا ثواب ہے وہی فرش اعضاء کا ثواب ہے۔ لوگ جنت ڈھونڈتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہمیں جنت دکھاؤ، ہمیں جنت دکھاؤ۔ شیعہ کبھی نہیں کہتا کہ ہمیں جنت دکھاؤ، کیوں؟ کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ جنت کسی چیز کا نام نہیں ہے، جہاں آگے محمد کا تذکرہ ہو اسی جگہ کا نام جنت ہے۔ لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے جنت کچھ بھی نہیں ہے، آسون خانے کا نام جنت ہے، فرش اعضاء کا نام فرش جنت ہے۔ اے صلوات پڑھیے محمد علیہ تو لہذا باہر بیٹھنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ثواب ہو گیا، ہم نے اجر ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے نماز نہیں مانگی پہلے بیت کے لیے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اجر رسالت میں تمہاری نماز چاہیے۔ اگر جھوٹی سے جھوٹی روایت ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس جب آئے اور کہا کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی، اے محمد مصطفیٰ آپ نے تبلیغ دین میں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، کہا تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا ہم تمہیں کوئی اجر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم میری کیا اجرت دو گے؟ میری اجرت خدا بند عالم کے ذمہ ہے، نہ میں نے تمہارا دین بچایا نہ میں نے تمہارا مذہب بچایا۔ میں نے اگر اسلام بچایا ہے تو اللہ کے دین کو، میں نے اگر اسلام پھیلایا ہے تو اللہ کے دین کو، اور اللہ پر ہی میرا اجر ہے۔ بھائی یہ کہنا تھا جبریل آ گئے، آنے کے بعد کہا ان سے کہیے کہ مجھے نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری کسی اور پاور کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری کسی بھی چیز کی ضرورت ہے۔ کہا تو پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا جبریل ہمارے حبیب سے کہو کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے کیا کریں؟ محبت نہیں، مودت کرو۔ بہت سے ذاکر محبت کرتے ہیں، ارے پہلے محبت اور مودت کو تو سمجھ لو۔ اللہ کے رسول نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ بھائی یہ کیا ہے محبت اور کیا ہے مودت؟ اپنا سب کچھ لٹا کے جو چیز بدلے میں ملے وہ محبت ہوتی ہے۔ محبت
کے بستروں پر بیٹھ کر مجلس سننے کا نام اجر رسالت دینا نہیں ہے، باہر محلے گلی میں کھڑے ہو کر مجلس سننے کا نام اجر رسالت نہیں ہے۔ جس فرش پر ذکر آل محمد ہو اس فرش پر آ کر بیٹھو تو محمد مصطفیٰ کہیں گے کہ میری رسالت کا اجر دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مگر ایک یہ مزاج بن گیا ہے، اچھا جب چاہیے تو جنت چاہیے، جب چاہیے تو گاڑی چاہیے، جب چاہیے تو بنگلہ چاہیے۔ تم اہل بیت سے اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہو، اہل بیت تم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ فرش اعضاء پر بیٹھنا، اس کے علاوہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرش اعضاء پر آؤ، اہل بیت کہتے ہیں ہم پر احسان ہوگا اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تم فرش اعضاء پر آ کر ہمارے اوپر احسان کرو، ہم تمہارے ہاتھ اٹھنے پر عطا کریں گے۔ یعنی اہل بیت نہ کسی کا قرضہ رکھتے ہیں، نہ کسی کے آنے کو مگر بیکار چاہتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ آواز آئی تم ہمارے لیے رہنا، ہم تمہارے لیے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ مگر آج یہ مزاج بن گیا، ہر جگہ کا یہی ہے۔ گجرات میں بھی یہی، میں گیا اس سال اشرف ملنے تو وہاں 30,000 کا مجمع تھا، ماشاءاللہ 2 مولانا تھے، تو لہٰذا ہم نے 1-2 مجلس میں دیکھا وہاں بھی یہی رویہ۔ ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، شیعوں کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو یاد رکھیے گا جب تک ہم اعمال سے دور رہیں گے تو ہم پر نحوستیں آئیں گی۔ روزہ چھوڑا، نماز چھوڑی تو ہم پر نحوستیں آئیں گی۔ جب ہم ذکر اہل بیت سے دور رہیں گے تو ہم پر عذاب الہی آئے گا۔ اللہ بے نمازی پر عذاب نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بے نمازی کو سزا ملے گی مرنے کے بعد۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بے نمازی ہو اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہو؟ کوئی بے نمازی ہو وہ ڈوب کے مر گیا؟ آپ نے کہا نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے نہیں، اللہ نے کہا میری عبادت چھوڑو گے تو مرنے کے بعد، مگر جب اہل بیت کو چھوڑو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہنا۔ اور یہ غدیر کے بعد دکھایا بھی، بے نمازی پر عذاب نہیں ہوا، روزہ چھوڑنے والے میں نہیں ہوا، جس نے ولایت میں شک کیا تھا اللہ نے کہا اب نہیں بخشا جائے گا، سیدھا سیدھا انکار کر رہا ہے، تجھ پر آسمان سے عذاب آئے گا۔ اور ایک پتھر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اور اس کو وہی فنان کر گیا تھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اپنے مخالف کو چھوڑ سکتا ہوں، اہل بیت کے مخالف کو نہیں معاف کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ اپنے مخالف کو معاف کر سکتا ہوں مگر اہل بیت کے مخالف کو نہیں۔ اہل بیت نے آواز دی پروردگار یہ تو بدلہ ہو گیا، تو ہمارے مخالف کو سزا دینا، ہم تیرے مخالف کو سزا دیں گے۔ اللہ اور اہل بیت میں ایک معاہدہ ہے اور معاہدہ یہی ہے کہ پروردگارا ہم تیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے ہے۔ جو فرش اعضاء پہ نہیں آتا وہ بھی مخالف اہل بیت ہے، اور اس کی دلیل سنیے، وہ مخالف اہل بیت ہے۔ کسی کے یہاں خدا نہ خواستہ میت ہو جائے اور ساری بستی کو پتا چلے کہ فلاں کے یہاں میت ہو گئی، آپ اس کے گھر پہ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیے۔ کہا نہیں ہمیں پتا ہے ہم نہیں جائیں گے۔ اور اس کو پتا چل جائے جو میت کا وارث ہو کہ فلاں نہیں آیا تھا، تو اس کے دل میں آپ کے طرف سے کیا ہوگا بتائیے آپ؟ کہا کہ صاحب وہ بولے گا بھی نہیں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا جب ہمارے غم میں شریک نہیں ہوا تو ہمارا نہیں ہے۔ اور غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھا ہو اور بھائی میں تیرے غم میں شریک ہوں، کہا اگر ہے تو میرے گھر پہ آئیے۔ توجہ رکھیے گا، یہ فرش اعضاء نہیں، اہل بیت کا گھر ہے۔ یہاں ہم غم منانے کے لیے آئے ہیں، تو جو نہیں آئے گا اہل بیت اس سے راضی کیسے رہیں گے؟ اب جس سے اہل بیت راضی نہیں اس سے خدا بھی راضی نہیں۔ اے صلوات پڑھیے محمد علیہ یہ فرش اعضاء نہیں، فرش غم ہے۔ اور فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ آل محمد لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ علی ابن ابی طالب کیا ہے وہ لوگ سمجھے، ولایت کہتے کس کو ہے زمانہ سمجھے۔ علی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، علی تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، پہلے لوگ علی کے غلاموں تک پہنچ جائیں۔ عزیزان محترم، ہر کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کیا شیعہ کی تعریف بھی جانتے ہیں؟ شیعہ کہتے کس کو ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، نہیں۔ قرآن نے اگر کہا تو
افضل جیسے بنو تب معلوم ہوگا شیعہ کیا ہے۔ سلمان، کون سلمان؟ کہ جس کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے۔ سلمان نے اپنی داڑھی کو بڑھایا تھا اور اس داڑھی سے روز جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر جھاڑو دیتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا خبردار، یہ وہ در ہے کہ جہاں پر آدم جیسے کا سردار محمد بھی آ کر سلام کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس نے اس در کو چھوڑ دیا اسے خدا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فارسی آزاد ہے، یہ در آل محمد ہے۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا اسے خدا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد یہ فارسی آزاد ہے۔ گھروں میں سن لیں گے صاحب، سڑک پر کھڑے ہو کے سن لیں گے، تو پھر کھانا بھی گھروں میں کھائیے۔ تبرک مجلس کا کیوں کھاتے ہو؟ کھانا بھی سڑک میں کھائیے، تبرک میں کیوں آتے ہو؟ جب مجلس گھر میں بیٹھ کے سنی ہے تو پھر گھر میں پکوا کے کھائیے۔ مجلس تو فرض اعضاء سے دور رہے اور کھانے میں سب سے پہلے دکھائی دیے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہیں میری سیٹ پر کوئی دوسرا نہ آ جائے، تو یہی سوچ کے یہاں آتے، یہاں بھی تو سیٹیں بچھی ہیں۔ تو جو اس کو چھوڑ کر تبرک حسینی کھائے گا جناب زہرا معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے دم میں آیا نہیں، کھانے پہلے آ گیا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والا۔ سیدھا سیدھا دو دو چار ہوتے، پانچ نہیں ہوتے۔ اور جیسے نگر والوں سے سنتے ہوں گے آپ کا، میں وہاں بھی ایسی پڑھتا ہوں، خبردار اگر علی کے چاہنے والے ہو تو پھر چاہنے والے بنو، نہ علی کو بدنام کرو نہ اپنے کو بدنام کرو۔ اگر شیعہ ہو تو شیعہ بن کے رہو، سیاہ نہ بنو، شیعہ بنو، سیاہ نہ بنو کہ زبان سے شیعہ ہے دل سے سیاہ۔ علی نے ارشاد فرمایا ہمارے چاہنے والے کی زبان اور دل ایک ہوتا ہے، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہوتا ہے، اور منافق کی دونوں چیزیں الگ ہوتی ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور مانتا ہے۔ بس جناب زہرا نے کہا ہمیں منافق پسند نہیں ہے، ہمیں مومن پسند ہے۔ ایک سلام پڑھیے محمد والے منافق پسند نہیں۔ تو فرض اعضاء پر جو نہیں بیٹھتے اس کے لیے جناب علامہ مجلس نے بہار الانوار میں بہت اچھا جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے تبرکات حسینی کھانا حرام ہے جو غم حسین میں شریک نہ ہو۔ ان سے کہا غم حسین کا غم حسین وہاں پر جس جگہ پر غم حسین ہو رہا ہو یا ذکر حسین ہو رہا ہو، ان کا فریضہ ہے کہ وہاں کے بیٹھے، یہ ہے شریک ہونا۔ ورنہ شریک کیا مشرک نہیں سن رہا ہے مجلس کو؟ کافر نہیں سن رہا ہے مجلس کو؟ وہ بھی